السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر اعاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر عبدالرحمان صاحب سے، جو تقریباً 20-22 سال سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا ایڈمیشن انجینئرنگ میں ہوا اور اس کے بعد MBBS میں بھی۔ انہوں نے MBBS کو بھی چھوڑا اور ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں کیا اور ٹیچنگ کو اپنا پروفیشن بنایا، اور 2002 میں ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے اندر پہلے کمپیوٹر لیکچرر کے طور پر تعینات ہوئے، اور تھوڑا ہی عرصہ میں طلباء کے ہر دل عزیز استاد بن گئے۔ 2018 میں اپنے 2 بچوں کی ایک ساتھ شہادت کے بعد یہ ہنستا مسکراتا چہرہ بے رونق سا ہو گیا۔ آج کل آپ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے لوکل یونٹ کے سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں سر عبدالرحمان صاحب کے پاس اور ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم ہے۔ ماشاء اللہ سر، کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ اللہ کے فضل سے اطمینان قلب کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ماشاء اللہ سر، ہم نے انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی سلسلے میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے سر؟ بالکل جی سر۔ پوچھیے۔ تو سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بیسیکلی میں چشتیاں کا ہی ہوں۔ ہمارا ساتھ ایک گاؤں ہے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر، 18 گریانی، وہاں پہ رہتے تھے۔ 2005 میں چشتیاں شفٹ ہو گیا کیونکہ وہ آنے جانے کا مسئلہ تھا، جی 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 جی، اس لیے اب 2005 سے چشتیاں میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سر، آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے اور وہ کیا کرتے تھے؟ میرے والد محترم کا نام چودھری فضل حسین ہے۔ جی جی۔ وہ کالج میں ایز اے لیب اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ جی جی، کہاں پہ؟ اپنے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیاں میں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سر، آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں کی ہے؟ ادھر چشتیاں میں آ کے یا آپ کے گاؤں میں جہاں پہ رہتے تھے؟ نہیں، میری ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری اور مڈل سر سید پبلک ہائی اسکول چشتیاں سے ہے۔ جی جی۔ اس کے بعد جو میٹرک ہے وہ میری گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چشتیاں سے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی جو میٹرک ہے وہ آپ نے کب کی تھی؟ میٹرک میں نے 1986 میں۔ ٹھیک ہے، 1986 میں کی تھی۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنی میٹرک والی جو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیسی تھی، کون کون آپ کو پڑھا رہے تھے، آپ کی روٹین کیا ہوا کرتی تھی گھر آ کے کھیلنے کی اور مطالعہ کرنے کی؟ کیونکہ ہم لوگ ایک پرائیویٹ اسکول سے ایک گورنمنٹ اسکول کی طرف آئے تھے۔ جی جی مڈل میں نے سر سید پبلک ہائی اسکول چشتیاں سے کیا تھا، جی جی۔ ٹھیک کہ ہے۔ وہ ہم گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں آ گئے، ٹھیک تو ہے۔ وہاں پہ تھوڑی سی چینج تھی۔ جی جی تو اس وقت اسلم گجر صاحب جو تھے وہ اپنے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جی جی اچھا نظام تھا اس وقت، جی جی اور وہاں بھی ایک ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی ان کی۔ جی جی مجھے وہاں کا ایک بڑا واقعہ یاد ہے، جی کیونکہ ہم نے کبھی مار نہیں کھائی تھی۔ جی جی تو میں بیٹھا گراؤنڈ میں ایک پودے کو ہلا رہا تھا، جی جی انعام صاحب پاس بیٹھے پڑھا رہے تھے، جی جی تو انہوں نے مجھے بلا لیا، جی جی کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ جی جی میں نے کہا سر کچھ نہیں۔ کچھ تو کر رہے تھے؟ میں نے کہا سر پودے کو ہلا رہا تھا۔ جی جی کہتے کبھی گھر میں پودوں کو ہلایا ہے؟ میں سر ہلا لیتے ہیں کبھی کبھی۔ جی جی تو انہوں نے مجھے کہتے ہاتھ نکالو، مارنا شروع کر دیا سوٹیوں کو۔ جی جی لیکن وہ بھی اچھا لگا، میں رونے لگ پڑا۔ جی جی لیکن وہ بھی ایک ٹیچر کا مارنا، کیونکہ پہلے ہم نے کبھی مار کھائی نہیں تھی، جی جی سر سید اسکول میں کبھی مار نہیں کھائی تھی، پہلی دفعہ میں وہاں پہ مار پڑی، وہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا ہمارا۔ جی پھر آئندہ سے دوبارہ میں نے پودوں کو کبھی نہیں چھیڑا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ سر، آپ کو میٹرک میں کون کون سے ٹیچرز نے جو ہے وہ پڑھایا؟ میٹرک میں ہمیں
نیاز محمد یار صاحب، جی جی یار محمد نیاز صاحب تھا ان کا نام، اور حامد صاحب، شفیق الرحمان صاحب، جی جی یہ 3 تو مجھے یاد ہیں، جی جی بہت اچھے ٹیچر تھے۔ جی آپ کے فیوریٹ کون تھے؟ یار محمد نیاز صاحب ٹھیک ہے، اور حامد صاحب، یہ ہمارے 2 فیوریٹ تھے۔ وہ اور ابھی ٹیچر حیات تھے؟ ہیں؟ نہیں، دونوں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے شفیق صاحب ہیں جو ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تب میٹرک میں ٹوٹل مارکس کتنے ہوا کرتے تھے؟ اس وقت 850 تھے مارکس۔ آپ کے کتنے تھے سر، بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، 613 تھے میرے۔ ٹھیک ہے، تب یعنی 613 بھی کافی تھے ہوتے تھے؟ اس وقت وہ جو ہائیسٹ تھے وہ 650 تھے ہمارے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے اسکول میں 650 تھے ہائیسٹ۔ ٹھیک ہے۔ آپ اسکول لائف میں میٹرک کے دوران کوئی گیمز وغیرہ میں بھی حصہ لیتے تھے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں، مطلب ہاں اسپیچ جی، ڈرامہ وغیرہ میں؟ اسپیچ وغیرہ میں تو نہیں، جی لیکن گیم بڑے شوق سے کھیلا کرتے تھے۔ جی جی اس وقت یہ تھا کہ اسکول میں تو نہیں، جی جی لیکن گاؤں میں ہم ہاکی بھی، کرکٹ بھی جی جی بہت کھیلی ہے۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ اسکول میں پلیئر کے طور پہ حصہ نہیں لیا آپ اسکول نے؟ میں پلیئر کے طور پہ حصہ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی میٹرک 1986 میں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی جو ہے وہ ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا؟ ہاں جی، ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیا یا کوئی درمیان میں گیپ نہیں تھا؟ کوئی گیپ نہیں، ٹھیک ہے فوراً بعد میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا اپنے ادھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیہ میں۔ ٹھیک ہے پری انجینئرنگ میرے سبجیکٹ تھے، جی جی ٹھیک ہے تو اس میں میرے نمبر آئے تھے 825 ٹھیک ہے 825 ایف ایس سی میں؟ ایف ایس سی میں۔ ایف ایس سی میں آپ کو کون کون سے ٹیچرز پڑھا رہے تھے؟ ایف ایس سی میں جن اساتذہ نے میری رہنمائی فرمائی ان میں انگلش کے عبدالغفار چیمہ صاحب، کیمسٹری کے حافظ زمان صاحب، فزکس کے تھے مشتاق احمد مرحوم صاحب، میتھ کے رشید احمد صاحب مرحوم، اور اس میں میتھ میں مجھے امین صادق صاحب نے بھی بہت رہنمائی کی میری۔ بایو میں کیونکہ میں نے ایڈیشنل سبجیکٹ دیا تھا تو اس میں مجھے موٹیویٹ کرنے والے شیخ اشفاق صاحب تھے، انہوں نے مجھے بڑی ہی شفیقانہ طریقے سے اور پدرانہ طریقے کے ساتھ مجھے پڑھایا اور مجھے یعنی میڈیکل کا میرٹ اچیو کرنے میں میری بڑی مدد کی۔ سر آپ کے یہ 2 سال ایف ایس سی کے کیسے رہے؟ آپ نے کیسے یہ 2 سال گزارے؟ بڑے اچھے رہے۔ گاؤں سے کالج آتا تھا جی جی تو سائیکل پہ آنا، جی جی پھر ہم نے یہاں پہ بعد میں ٹیوشن بھی پڑھنی، جی جی تو شام تک ادھر ہی رہنا، دوستوں کے پاس چلے جانا، ان کے گھر ہی کھانا کھانا۔ جی جی دوست ہی بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، جی جی یعنی ایز اے بردر ہی ہمیں وہ ٹریٹ کرتے تھے۔ جی پھر شام کو واپس گھر جانا۔ ٹھیک ہے پھر سیکنڈ ایئر میں پھر موٹر سائیکل مل گئی تھی، جی جی وہ نے موٹر سائیکل دے کے دیتی تھی، تو ٹیوشن وغیرہ پڑھنی تھی، واپس آنا ہوتا تھا، جی جی تو بس پھر شام تک ادھر رہتا تھا، شام کو گھر جاتا تھا۔ ٹھیک ہے سر آپ کی ایف ایس سی کب کمپلیٹ ہوئی؟ ایف ایس سی میری 1989 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں نے ایڈیشنل بایو بھی دی تھی میتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے میتھ کیونکہ میں؟ میرے جو نمبر تھے پری انجینئرنگ میں میرے 791 تھے، جی جی اور جب ایڈیشنل بایو دی تھی بایو میں نے، پھر میرے 825 بن گئے تھے۔ اس وقت 20 نمبر این سی سی کے ہوتے تھے، 845۔ جی جی ٹھیک ہے تو 845 جب میرے ہوئے تو والد صاحب بڑے خوش ہوئے جی جی ایڈیشنل میں، تو 180 نمبر آئے تھے میرے بایو میں، ٹھیک ہے 200 میں سے؟ 200 میں سے۔ ٹھیک ہے ماشاء میرا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں ایڈمیشن ہو گیا تھا MBBS میں۔ ماشاء اللہ سر، مطلب آپ ڈاکٹر بننے جا رہے تھے؟ ہاں جی، اس سے پہلے یعنی نمبر پتہ چل گئے تھے، لیکن ساتھ میرا ادھر پنجاب یونیورسٹی میں میٹالرجی مٹیریل سائنس میں داخلہ ہوا تھا، اس کا بھی فیس کا لیٹر آ گیا تھا، جی جی تو والد صاحب کو کہا کہ مجھے پیسے دے، میں نے جمع کروانے ہیں۔ جی جی تو والد صاحب کہتے نہیں، ادھر نہیں جانا، آپ نے میڈیکل میں جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے ایف ایس سی میں انجینئرنگ سلیکٹ کی تو آپ نے اپنی مرضی سے انجینئرنگ سلیکٹ کی تھی یا گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ انجینئرنگ میری مرضی کی تھی، اسی لیے آپ کو دوبارہ پھر بایو ایڈیشنل دینی پڑی؟ ہاں جی، وہ ایڈیشنل گھر والوں نے پھر فورس کیا؟ وہ والد صاحب نے کہا نہیں، اب ہے نا وہ برانچ لو ہے، اس لیے آپ ہے نا بایو ایڈیشنل دیں، میڈیکل میں جائیں۔
ٹھیک ہے. آپ پھر FSC کرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن MBBS میں ہو گیا اور پھر آپ وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ آپ کتنی دیر پڑھتے رہے؟ وہاں پہ میں نے فرسٹ ایئر پاس کی، سیکنڈ کے پیپر تھے وہ میں واپس آ گیا. جی جی ایک میں سپلی تھی اس میں میری اناٹمی میں، جی جی میں چھوڑ کے ہی آ گیا. پہلے ہی میں لیٹ گیا تھا 1 ماہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میں چھوڑ کے آ گیا. پھر میرا ایک دوست تھا میڈیکل کالج کا، مجھے لے کے کہتے ہیں پیپر دو. جی جی تو میں نے پیپر دیے. پھر ایک سبجیکٹ رہ گیا وائوے میں. جی جی. پھر میں چھوڑ ہی آیا اسے. سر اس کی ریزن کیا تھی سبجیکٹ رہنے کی؟ آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا؟ میرا انٹرسٹ نہیں تھا میڈیکل میں. آپ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے تھے؟ میں انجینئرنگ میں. ٹھیک ہے. آپ نے وہاں پہ MBBS 1 سال 2 سال کتنے سال گزارے وہاں پہ MBBS کرتے ہوئے؟ میں نے 2 سال 2.5 سال گزار دیا. اس کے بعد چھوڑ کے واپس آ گیا اور پھر آگے واپس آ کے کیا کیا؟ میں نے آ کے BSc کی. BSc آپ نے کب کی؟ 1996 میں. 1996 میں. یہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ بھی آ رہا ہے. ہاں بیچ میں یعنی 1989 میں کیا. جی جی تو ایڈیشنل دی. جی جی ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد پھر 2.5 سال وہاں پہ رہا. پھر 1 سال بندہ ویسے ہی سیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. واپس آنے کے بعد MBBS کے 1 سال بعد آپ نے BSc میں ایڈمیشن نہیں لیا؟ 1 سال میں نے پرائیویٹ کی تھی. پھر ٹھیک ہے. BSc میں نے پرائیویٹ کی تھی. BSc میں سبجیکٹ کون سے تھے؟ ڈبل میتھ اسٹیٹ. ڈبل میتھ اور اسٹیٹ. ٹھیک ہے. 1996 میں BSc کمپلیٹ ہو گئی تھی؟ کمپلیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں میں نے بائی پارٹس ہی کی تھی. جی جی. میرے 694 مارکس تھے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اپلائی کیا تھا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں. جی جی. اور قاعدہ یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی اپلائی کیا تھا. کون سے سبجیکٹ کے لیے؟ کمپیوٹر سائنس میں. کمپیوٹر سائنس. جی سر. سر پھر آپ کو کمپیوٹر سائنس کا خیال کیسے آیا؟ کمپیوٹر سائنس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، نہ ہم نے پڑھی تھی BSc میں. جی جی. تو میرے ایک دوست تھے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر یاسر. انہوں نے کہا یار تو نا اس میں ایڈمیشن لے کمپیوٹر سائنس میں. جی جی جی. نیا شعبہ ہے. جی جی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. جی جی. کیونکہ انہوں نے ہی والد صاحب کو یعنی ایگری کیا تھا کہ اس کو BSc کروائیں، ورنہ میں BA کر رہا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ادھر اپلائی کر دیا قاعدہ یونیورسٹی میں. جی جی. اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی اپلائی کیا. جی جی. ادھر میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن اس کی ڈیوز کی ڈیٹ پہلے آ گئی تھی. جی جی جی. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. جی جی. پھر والد صاحب نے کہا کہ ادھر پیسے جمع کروا دو، ادھر داخلہ لے لو. ٹھیک ہے. پھر میں نے ادھر داخلہ لے لیا. اور آپ کا MCS کمپلیٹ کب ہوا؟ یہ ہمارا اس وقت MSc کمپیوٹر سائنس ہوا کرتی تھی. جی جی. MSc. یہ 1998 میں. ٹھیک ہے. ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا. وائوا شعبہ 99 شروع ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے. تو جب ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا نا، جی اس کے دوران ہی میں نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی. ٹیچنگ آپ نے کہاں پہ سٹارٹ کی تھی؟ ہمارے سینئر دوست تھے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاولپور میں. جی جی. وہاں پہ وہ پہلے چلتی تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ چلایا جا رہا تھا. جی جی جی. کمپنی کو کانٹریکٹ ملتا تھا. جی جی. ٹھیک ہے. وہاں بھی ایک کمپنی تھی جو چلا رہی تھی. وہاں پہ ہمارے سینئر دوست جو تھے وہ پڑھا رہے تھے. جی جی. تو ان سے ویسے ہی ملنا ہوا. جی جی. تو انہوں نے کہا ابھی آپ ادھر جاب کر لیں، جی فری ہوتے ہیں. کیونکہ میرا پروجیکٹ بھی وہیں پہ بہاولپور میں تھا. فائنل پروجیکٹ جو تھا جی جی. ایگزام ڈپارٹمنٹ کا IUB کا. جی جی. تو انہوں نے کہا آج میں چلا گیا وہاں پہ انٹرویو دیا. کہتے ٹھیک ہے پڑھانا شروع کر دیں. جی جی. تو انہوں نے میری پے جو تھی وہ اس وقت 6000 رکھی. جی جی. اور ہمیں جو مشکل ترین سبجیکٹ ڈیٹا اسٹرکچر دے دیا گیا. جی جی. بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. جی جی. تو میں نیا بندہ تھا. جی جی. لیکن میں نے بڑے شوق سے اس کو پھر ایکسیپٹ کیا. میں نے کہا پڑھاؤں گا. جی جی. آپ نے کتنی دیر وہاں پڑھایا؟ لیکن اس میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ جو ہماری کلاس تھی نا، وہ میری کلاس جو تھی وہ پروفیسرز پر مشتمل تھی. یعنی جو لوگ امپلائی تھے جی جی. وہ تھے میری کلاس میں. جی جی. جنہوں نے MBA MCOM یا MSc کی ہوتی تھی، یا پھر ٹیچر حضرات تھے، پروفیسر حضرات تھے. جی جی جی. اب ایک لے مین کے لیے پروفیسرز کو لیکچر دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جی بالکل. اور سبجیکٹ بھی بہت زیادہ مشکل تھا. جی جی. تو پھر میں اپنے ٹیچر سے جا کے سمجھ کے آتا تھا یونیورسٹی لیکچر تیار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اپنے جونیئر سے ڈسکس کرتا تھا، پھر جا کے لیکچر دیتا تھا. جی جی. لیکن اس لیکچر کا بڑا فائدہ ہوا. جی جی. پھر ہمارے پاس یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے نا، تو SC کالج سے ادھر آ کے ایڈمیشن لینا شروع کر دیا تھا انہوں نے. جی جی. ٹھیک ہے. یعنی اور ٹیچر بھی بڑے اچھے ٹیچر تھے. جی جی.
تو پڑھایا وہاں پہ، تقریباً 1 سال پڑھایا میں نے وہاں پہ، ٹھیک ہے گورنمنٹ پوسٹ کالج بہاولپور میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا کیا؟ اس کے بعد پھر ایک دوست تھے ہمارے لاہور کے، انہوں نے گورنمنٹ کالج برے والا میں اپنے یہ کنٹریکٹ والا کام شروع کیا کالج کے اندر، جی جی کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ وہاں پہ اسٹیبلش کیا۔ جی جی تو ہم نے خود وہ جا کے اسٹیبلش کیا تھا وہاں پہ، جی ایم ڈوگر تھے پرنسپل اس وقت وہاں کے، جی جی تو پھر ہم نے وہاں پہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے 1 سال وہاں پڑھایا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایم ایس سی کے دوران پروگرامنگ کا شوق نہیں ہوا ساتھ کہ ڈیولپنگ والی فیلڈ میں بھی جائیں؟ اس وقت یعنی پروگرامنگ ہم لوگ کرتے تھے، لیکن شوق تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں۔ جی جی ایک دفعہ ہم نے، میرا دوست اب بھی امریکہ میں ہے، ہم دونوں ایک لاہور گئے، تو وہاں پہ ہم نے کہا، ہم نے یعنی وہ دوست لے کے جا رہے تھے ہمیں امریکہ، جی جی وہ تو چلے گئے لیکن وہ والا صاحب نہیں مانے کہ آپ اکیلے ہیں ادھر، جی جی آپ نے نہیں جانا، اس لیے پھر باہر نہیں گئے، کیونکہ وہ اسی وقت پڑھانا شروع کر دیا، جی جی جس طرح بتایا آپ کو میں نے۔ جی جی پھر آگے وہ دوست لے گیا برے والا جی جی کالج میں ہی، وہاں پڑھانا شروع کر دیا، جی تو جی پھر ٹیچنگ لائن ہی سلیکٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ 1 سال پڑھانے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ پھر 1 سال بعد چشتیہ سائنس کالج ادھر آ گیا میں۔ جی جی چشتیہ سائنس کالج میں آپ نے کب جوائن کیا؟ یہ 2001 میں۔ ٹھیک ہے، 2001 میں۔ ہاں جی، غالباً ابھی نیا نیا بنا تھا چشتیہ ہاں سائنس جی، کالج، 1 سال ہوا تھا 1 سال ہوا تھا، ٹھیک تو ہے کمپیوٹر میں نے ہی وہاں پہ شروع کیا پہلی دفعہ۔ ٹھیک ہے تو اس وقت جب پڑھایا تو وہاں پہ یعنی بڑا اچھا رسپانس ہے، تعداد بچوں کی تھوڑی تھی، لیکن اس وقت ایک بچی کی پوزیشن آئی تھی بورڈ میں، وردہ رحیم کی، جی جی ٹھیک ہے ICS میں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو وہ یعنی پہلی دفعہ میرے یعنی چشتیہ سائنس میں آپ نے کتنی دیر سال پڑھایا؟ یہ بھی 1 سال۔ ٹھیک ہے، اور اس 1 سال کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ بڑا اچھا رہا، بڑے کوآپریٹو ٹیچر تھے، حافظ زمان صاحب، رفیق صاحب۔ جی جی پھر اس کے بعد شام کو بھی شارٹ کورسز وغیرہ جی جی 1-2 کروائے تھے، لیکن اس وقت اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، جی جی تو لیکن بڑا کوآپریٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری سلیکشن ہو گئی 2002 میں جی جی ایز اے لیکچرر پبلک سروس کمیشن کے تھرو، جی جی تو میں مشورہ لینے گیا حافظ زمان صاحب سے جی کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ وہ پہلا کانٹریکٹ والا بیچ تھا ہمارا۔ جی جی تو مجھے انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں پہ نہ، نہیں آپ وہاں پہ جوائن کر لیں۔ جی جی میں کہا سر کانٹریکٹ پہ، کہتے نہیں یہ پرماننٹ ہو جانی ہے۔ جی 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 اب دیکھیں میں ان کا ادارہ چھوڑ کے جا رہا تھا، وہ خود مشورہ دے رہے ہیں خود مشورہ دے رہے ہیں مجھے کہ آپ کو جانا چاہیے۔ جی جی تو ٹھیک ہے، اتنے اچھی بات ہے۔ شفیق استاد جی جی کہاں اویلیبل ہوں گے، جی جی بالکل۔ تو اب ان کا نہیں، انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ جی جی تو میں اب دیکھو یہاں پہ میں 10,000 لے رہا تھا، جی جی میری پے 10,000 تھی، لیکن جب میں وہاں پہ گورنمنٹ سائٹ پہ گیا تو میری 6,020 روپے تھی۔ جی جی پہلی آپ کی ہاں سیلری؟ جی، ٹھیک ہے، آپ کی پہلی پوسٹنگ بہاول نگر میں؟ بہاول نگر میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایز اے لیکچرر؟ ایز اے لیکچرر، لیکن وہ بیچ ہمارا پورا کانٹریکٹ والا تھا۔ جی کانٹریکٹ والا کتنی دیر رہا؟ یہ 2009 میں ہم پھر دوبارہ یعنی پرماننٹ ہو گئے تھے۔ دوبارہ کوئی ایگزامس وغیرہ دینا پڑے یا بس اسی بیس پہ؟ نہیں، انہوں نے یعنی کانٹریکٹ والوں کو ہی ایز اے پرماننٹ کر دیا تھا، کوئی ایگزام نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی پبلک سروس کے تھرو آئے تھے، جی جی وہ پراپر پیپر دے تب کے انہوں نے جب انٹرویو۔ پرماننٹ کیا تب ایز اے لیکچرر پرماننٹ کیا؟ ہاں جی، ایز اے لیکچرر، ٹھیک ہے 2009 میں؟ کیونکہ اس وقت جب ہم 2002 میں آئے نا، اس کے بعد ایک بیچ اور آیا تھا 2005 میں، جی جی تو ان کی جو تھی وہ پے 10,000 تھی، جی جی اور ایک جو ڈسٹرکٹ لیول پہ تھے ان کی 10,000، جو تحصیل لیول پہ تھے ان کی 12,000 تھی، جی جی تو ایک ہمارا چل رہا تھا جس کی 6,000 تھی، جی جی تو پھر انہوں نے برابر کر دی 10,000 اور جی 12,000 ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ۔ جی جی تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کوشش کی اپنے طور پہ جی جی کہ اپنی ایک یونین بنائی کنٹریکٹ لیکچرز ایسوسیشن کے نام سے، جی جی کوشش کرتے رہے، جی جی بس اللہ کا کرم ہوا، پھر ہمیں پرماننٹ کر دیا گورنمنٹ نے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ پرماننٹ 2009 میں ہوئے؟ ہاں جی، اس کے بعد آپ بہاول نگر کتنی دیر رہے، اور پھر اس کے بعد چشتیہ میں کب آپ کا ٹرانسفر ہوا؟ ہاں جی، پھر 2011 تک، مئی تک ہم 2011 تک بہاول نگر میں رہا۔ جی جی اس کے بعد ہماری 2010 کا بیچ تھا
डायरेक्ट सेलेक्टीज़ का एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, जी जी उसमें अपीयर हुआ था। जी जी अल्लाह ने करम किया, वालिदैन की दुआओं से जी जी मेरी सिलेक्शन हो गई AP जी में। जी जी माशाल्लाह। लेकिन वो उनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट हुई, जी जी तो 29/5 को 2011 को इधर फिर मेरी चिश्तिया में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस 2011 में। जी जी ठीक है। चिश्तिया में जहाँ तक मुझे याद है 2011 में BSc की पहली क्लास में हम आपके स्टूडेंट थे शायद, बिल्कुल। फिर तब से लेके आज तक आप गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया में ही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इधर ही। सर आपकी ये सर्विस कैसे गुजर रही है, कैसे गुजरी और अब कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी। उस वक्त फिर मेरे साथ यासिर साहब थे। जी जी हमारी इकट्ठी ही इधर पोस्टिंग हुई थी, एक आध दिन का फ़र्क है। यासिर मीर सर। हाँ जी। जी जी तो मैं क्योंकि सीनियर था, जी जी तो बड़ी अच्छे हमारे रिलेशन रहे, कोई मसला नहीं, बड़े कोऑपरेटिव दोनों। जी जी और उसके बाद सुहेब साहब आए हैं, तो उनके साथ भी बड़ी माशाल्लाह रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जी बड़े अच्छा गुजरा है, बड़े कोऑपरेटिव हैं सारे। जी जी सर आपने तकरीबन बहावल नगर कॉलेज में 9-10 साल पढ़ाया और उसके बाद चिश्तिया में भी पढ़ाते हुए आपको तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो कहाँ पे पढ़ा के आपको ज़्यादा अच्छा लगा, बहावल नगर डिग्री कॉलेज में या फिर चिश्तिया आके गवर्नमेंट कॉलेज में? मज़ा तो मुझे दोनों जगह पे ही आया, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे चिश्तिया में बच्चों में ज़्यादा टैलेंट नज़र आया। जी जी ठीक है। वो इस लिहाज से कि मेरे पास एक स्टूडेंट थे, वो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, बाबर अयाज़, जी जी और वो मेरे सामने इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी तो उस वक्त उनकी यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा नंबर लिए। जी जी ऐसे ही है। तो देखें, इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आर्ट्स के बच्चे भी यहाँ पे कंप्यूटर बड़े शौक़ से पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल। तो बाकी स्टूडेंट देखें, जो आर्ट्स के स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट ले रहा है जी तो जी टीचर को ऑटोमेटिकली ज़्यादा मज़ा है। जब स्टूडेंट इंटरेस्ट ले, क्वेश्चनिंग करे, जी 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 तो बंदे को ज़्यादा मज़ा आता है। जी जी बिल्कुल। सर आपको MPhil का ख्याल इतना लेट कैसे आया? आपने रिसेंटली MPhil किया है। हाँ जी, 2013-15 हमारा सेशन था जी जी MPhil का। बस वो इस तरह आया कि बाकी को लीग भी कर रहे थे, हमने कहा हम भी कर लेते हैं। जी जी तक मेरे ख्याल में साथ यासिर मीर यासिर साहब थे मीर साहब और थे, बहावल नगर से मुदस्सर साहब थे। हाँ जी, हम तीनों का इकट्ठा ही यानी एडमिशन हुआ था, जी जी और हमने बड़े मज़े से MPhil किया जी। जी जी ठीक है। बहुत मज़ा आया पढ़ने का भी, क्योंकि हमारे वही पुराने 2 उस्ताद भी थे, और हमारे जो जूनियर थे वो भी हमारे उस्ताद थे जी जी ठीक है। वहाँ पे। वो बड़ा यानी रिगार्ड करते थे, कुछ जूनियर जो थे, हमारे टीचर भी बड़ा रिगार्ड करते थे, कि उस वक्त हम भी अच्छे स्टूडेंट में शुमार होते थे वहाँ पे IUB में, जब हम MSc कर रहे थे। जी 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 तो अल्लाह के करम से वो भी हो गया। जी ठीक है। सर आपकी शादी किस सन में हुई? शादी मेरी जी 2002 में ही हो गई। ठीक है। मैं उस वक्त बुरे वाला में पढ़ा रहा था, 2001 बनता है मेरा ख्याल। जी जी 2001 में हुई, बुरे वाला में मैं पढ़ाया करता था उस वक्त, जी जी यानी शुरू था 2001 का। जी जी ठीक है। तो मेरी फैमिली में मेरे वालिदैन हैं। जी जी हयात है दोनों माशाल्लाह। वालदा और वालिद साहब दोनों हयात हैं। अल्लाह ताला माशाल्लाह उनको लंबी सेहत उनको दे। ईमान वाली, सेहत वाली, लंबी उम्र अता फरमाए। जी जी मेरे लिए बड़ा सरमाया है, मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, जी जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम भी उनकी खिदमत कर सकें। जी जी और 2 बच्चे थे मेरे, लेकिन 2018 में एक सानिया हो गया। जी जी अल्लाह ने जो बच्चे दिए थे वो मुझसे वापस ले लिए। जी जी लेकिन ये भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अल्लाह को, बंदे को हर हाल में जी जी अपने रब पे खुश होना चाहिए। रब जिस हालत में भी रखे, इंसान को खुश रहना चाहिए। जी जी वो जो करता है अपने बंदे के लिए बेहतर ही करता है। जी जी बिल्कुल। ये हमारा ईमान है, जी जी क्योंकि अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा, 70 माओ के बराबर जो है वो प्यार करता है अपने बंदे से। हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हमसे यानी बच्चे लिए तो अच्छा नहीं किया? जी जी ये अल्लाह का बड़ा करम है। जी जी तो वो बच्चे माशाल्लाह, एक 16 साल का था, एक 14 साल का था।
جی نام کیا تھے ان کے؟ ایک کا نام سعد الرحمان بڑے کا نام، اور چھوٹے کا نام منیب الرحمان تھا۔ جی 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 کون سی کلاس میں بتا رہے تھے؟ ایک نے 10th کے پیپر دیے ہوئے تھے، جی جی ایک 9th میں ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس کے جو رزلٹ بعد میں آیا اس کی ڈیتھ کے بعد۔ جی جی پنجاب کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہاں جی، پنجاب کالج میں اس کے ہائیسٹ نمبر تھے جی 1076۔ جی جی پنجاب کالج میں سے ہائیسٹ تھے۔ ہاں جی، بورڈ میں اس کی 5th پوزیشن تھی۔ جیسے اللہ کی رضا سے۔ ہاں جی، اللہ کی رضا تھی۔ جی جی بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان سے ملا دے۔ جی سر آپ نے حج بھی کیا ہوا ہے، حج کس سال کیا تھا آپ نے؟ ہاں جی، 2019 میں نے حج کیا تھا۔ جی جی تو یعنی بیٹوں کی وفات کے 1 سال بعد جی جی میں اور میرے والد صاحب، جی والدہ میرے پہلے حج کر چکی تھیں۔ جی جی تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ، بڑا کرم ہے جی جی کہ ہمیں اس نے یہ توفیق دی، جی جی اور اس کی رضا سے میں نے یہ حج کیا، جی جی اپنے والد کے ساتھ کیا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جی کہ ہماری زندگی اس طرح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، جی جی آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قبولیت ہو جائے، نیک کام جی جی کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے بچوں سے ملا دے۔ تو سر آج کل کی آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ آج کل کی روٹین بس بچوں کی ڈیتھ کے بعد میں نے تو جو شام کو اکیڈمی پڑھایا کرتا تھا، لیکن وہ اب چھوڑ دی ہوئی ہے۔ جی جی اب یہ ہے کہ صبح یہ میری روٹین ہے، اللہ کا فضل ہے جی جی کہ قرآن پاک، جماعت ترجمہ اور تفسیر جی جی یہ میں ضرور پڑھتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ، جی جی یہ میرا روٹین ہے۔ جی جی باقی پھر کالج، جی جی اور کالج سے پھر واپسی ٹائم 2 بج جاتے ہیں، جی جی باقی پھر گھر، جی ٹھیک ہے۔ اور شام کو پھر تھوڑی بہت گیم وہ کر لیتے ہیں، کون سی گیم کرتے ہیں؟ بیڈمنٹن۔ ٹھیک ہے، کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ ادھر اپنے میونسپل کمیٹی میں ہے، ہمارا ایک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے ہمارا ایک کلب ہے، وہاں پہ ہم وہ گیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ کوئی نیوز وغیرہ سنتے ہیں؟ کوئی موسیقی، کوئی ڈرامہ؟ نہیں، پہلے کبھی کبھار وہ دیکھ لیا کرتا تھا ڈرامہ، جی جی لیکن بچوں کے ڈر کے بعد کبھی ٹی وی نہیں چلایا، ٹھیک ہے۔ نیوز وغیرہ بھی نہیں سنتے؟ نیوز وغیرہ بھی نہیں سنی کبھی بھی۔ بس وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ موبائل کے اوپر کوئی نیوز وغیرہ سن لیں تو علیحدہ بات ہے، کبھی کبھار، لیکن کوئی خاص انٹرسٹ نہیں اب نیوز یا کوئی بھی ڈرامہ وغیرہ سے۔ ٹھیک ہے۔ نہ ہی کوئی موسیقی کا شوق رہا ہے، جی 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 نہ کبھی سنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپنی اسٹڈی لائف میں موویز وغیرہ دیکھتے تھے؟ جب میڈیکل کالج میں تھے اس وقت دیکھا کرتے تھے، جی جی۔ اس کے بعد نہیں۔ سوشل میڈیا پر کتنا ایکٹیو ہیں؟ کون کون سی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں؟ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے؟ فیس بک پہ بھی میں نے کبھی کمنٹس نہیں دیے، ویو کر لیتا ہوں لوگوں کے کمنٹس وغیرہ ویو کر لیتا ہوں، کبھی میں نے خود کمنٹس نہیں دیے۔ جی جی باقی واٹس اپ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ یعنی میسیجنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ ہیں؟ نہیں، نہ انسٹاگرام نہ ٹویٹر۔ اور آج کل ٹک ٹاک چلی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میں تو اس کو یوز بالکل کرتے ہیں۔ فضول سمجھتا ہوں، بالکل یہ غلط ہے، خاص کر جو فیمیلز کے لیے ہوتا ہے، جی جی بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو یعنی بندے کو پازیٹیو یوز کرنا چاہیے، جی جی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر ہے۔ سر آپ نے تقریباً 2002 میں گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھانا سٹارٹ کیا، اس سے پہلے آپ نے کچھ پرائیویٹ اداروں میں بھی پڑھایا۔ تب کے اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی انٹرسٹ میں اور آج کل کے اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی کے انٹرسٹ میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں بچے اسٹڈی میں؟ اس میں جو یعنی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں 2002 والے، ان میں اور جو آج کے اسٹوڈنٹ میں فرق مجھے جو نظر آیا وہ یہ کہ پہلے اسٹوڈنٹ تقریباً جو پڑھتے تھے نا وہ تعلیم کو جو ایک نالج کے طور پہ لیتے تھے، جی جی یعنی ان کی انٹرسٹ تھی کہ وہ کچھ گین کریں۔ جی جی آج کل کے بچے جو ہے نا وہ بس اس طرح پڑھتے ہیں کہ بس ہمارے نمبر آئیں، ہمیں کوئی جاب ملے، جی جی وہ انٹرسٹ مجھے فیل نہیں ہوا آج کل کے بچوں میں ٹھیک کہ ہے۔ وہ یعنی ایز اے نالج گیٹ کرنے کے لیے پڑھیں۔
رٹا بہت لگاتے ہیں. جی جی پہلے اسٹوڈنٹ جو تھے مجھے یاد ہے 2011 میں یعنی آرٹس کا اسٹوڈنٹ بابر، وہ آرٹس کا بچہ ہے لیکن اس کے کنسیپٹ بڑے کلیئر تھے، جی جی وہ سمجھ کے پڑھتا تھا. جی جی تو اس طرح کے اسٹوڈنٹ یعنی سمجھ کے پڑھنا چاہیے بچوں کو. جی یہ جو رٹا ہے نا، رٹا نہیں لگانا چاہیے. جی ٹھیک ہے سر. اور لاسٹ میں آپ اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دیں گے؟ لاسٹ میں بچوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ اسلامک کوڈ آف لائف جو ہے اس کو فالو کریں، جی جی کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی تعلیم بھی گیٹ کریں. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں فکر آخرت جو ہے وہ اس کو ہمیں ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جی جی کہ ہم نے آخر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی جی بالکل. تو اس لیے میں اسٹوڈنٹ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ ایک اسکیجول لائف گزاریں جس میں اسلامی جو تعلیم ہے اس کو بھی ٹائم دیں جی جی اور جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی ٹائم دیں. جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی بیزی لائف میں مجھے ٹائم دیا. آپ سے سر بہت گپ شپ ہوئی، بہت مزہ آیا. انشاءاللہ سر ہم آپ سے دوبارہ بھی ملتے رہیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہے اور اس سے باتیں کر کے بڑا مزہ آیا. جی اور جی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، ڈھیروں کامیابیاں دے، ڈھیروں خوشیاں نصیب آمین کرے آمین. اور آپ کے اس کام کو اس میں آپ کو مزید ترقی دے. جی جی اور آمین آمین. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں گے جی جی بالکل اور انشاءاللہ. آپ کو اس کا بڑی فیڈ بیک ملے گا انشاءاللہ سر. اس کام کا. آپ کو جو آپ جی سر، آپ کی پروفیسرز دعاؤں سے کے انشاءاللہ. انٹرویو کر رہے ہیں، بڑی اچھی یہ ایک آپ کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. جی سر بالکل آمین سر آمین. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ جزاک سر. اللہ.